اب جواب کو کھولتے ہیں بإذن اللہ تعالی۔ اس سوال یا اشکال کے متعدد جوابات ہیں۔ اولین جواب، جسے آپ تاریخی جواب بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، آپ اسے نقلی اور سمعی جواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ نقلی نقل نہیں، کوئی کاپی فوٹوسٹیٹ نہیں، نقلی سے مراد سمعی، کہ یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، سمجھ آئی، دور نبوت سے، سمعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جواب کو آپ عقلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی ہوتے ہوئے سمعی، ہم نے سنا ہے اس جواب کو 1400 سال کے تسلسل کے ساتھ، سمعی ہوتے ہوئے بھی یہ جواب عقلی بھی ہے، بالکل اس کی ریزن ہے، یہ لاجیکل بھی ہے۔ تو یہ تاریخی بھی ہو گیا، عقلی اور سمعی جواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ابتداء اسلام سے آج تک فہم قرآن کا منہج، اب کیا کریں، ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ثقیل ہیں، کیا کریں بھائی، ذرا آپ بھی تو اردو سیکھ لیں نا، تھوڑا سا اپنے سٹیٹس کو تھوڑا سا بلند کر لیں۔ منہج پیراڈائم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فہم قرآن کا منہج، اس کا تسلسل تفسیر قرآن کی اس درجہ بندی پر دلیل ہے کہ اولیت تفسیر القرآن بالقرآن کو حاصل ہے، پھر تفسیر القرآن بالحدیث کو حاصل ہے، پھر تفسیر القرآن باقوال صحابہ کو حاصل ہے، اور پھر آخری درجہ تفسیر القرآن باللغہ کا آتا ہے۔ یہ ترتیب اور درجہ بندی بلا وجہ نہیں ہے۔ اب یہ ریزننگ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا کلام ہو اس کی اپنے کلام کی بذات خود وضاحت سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے، ٹھیک، تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوئی۔ پھر متکلم بولنے والے کو کہتے ہیں، اپنے کلام کی وضاحت جس ہستی کو سپرد کی، یعنی جس کا کلام ہے اس نے اپنے کلام کی وضاحت جس ہستی کے سپرد کی اور اسے وضاحت کے منصب پر فائز کیا، اپنے کلام کو سکھانے کے منصب پر فائز کیا کہ میرا کلام تم نے سکھانا ہے، الفاظ بھی تم نے سکھانے ہیں، اس کے معانی اور مطالب بھی تم نے سکھانے ہیں۔ جس ہستی کو اس نے اس منصب پر فائز کیا اس کی وضاحت سب سے زیادہ معتبر ہوگی اس کے بعد۔ تو پھر یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو قرآن کے الفاظ سمجھانے اور معانی سمجھانے کے منصب پر اللہ نے فائز کیا ہے۔ خود اللہ جب اپنے کلام کی تفسیر کرتا ہے تو یہ تو سب سے پہلا درجہ ہو گیا، اور اللہ نے جس ہستی کو اپنے کلام کی تفسیر کے لیے منتخب کر لیا تو اب وہ کلام کی وضاحت کرے تو یہ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی تفسیر آ گئی۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ تفسیر القرآن بالحدیث ہوئی۔ اب پھر جس جماعت، جس طبقے، جس گروہ اور جن لوگوں کے روبرو سامنے منصب پر فائز ہونے والی ہستی نے متکلم کے کلام کی وضاحت پیش کی، قولی طور پر، پریکٹیکلی عملی طور پر، اور کیا کہتے ہیں خاموش رہ کر بھی وضاحت کی، خاموش رہ کر یہ کہ اس کلام پر کسی نے عمل کیا سمجھ کر اور نبی خاموش رہے، تو یہ بھی دلیل ہے۔ تو قولی، عملی اور خاموشی تقریری طور پر اس جماعت کی وضاحت، یعنی جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ نے میرے اس کلام کی وضاحت کرنی ہے، تو اس نے اس ذمہ داری کو اب کہتے ہیں پورا کرتے ہوئے جس گروہ کے سامنے اللہ کے اس ہستی کے کلام کی، اللہ کی کلام کی وضاحت کی، تو اب جس جماعت کے سامنے وضاحت کی، اس جماعت کی وضاحت بعد والوں کے لیے تیسرے نمبر پر ہوگی۔ یہ تفسیر بھی اقوال صحابہ ہوئی، یعنی ایک وضاحت خود اللہ نے کی، پہلا نمبر، ایک وضاحت اس ہستی نے کی جسے اللہ نے کہا تم نے وضاحت کرنی، دوسرے نمبر پر، تیسری وضاحت ان لوگوں نے کی جسے اس ہستی نے، جس کے سامنے اس ہستی نے وضاحت کی، جس ہستی کو وضاحت کرنے کا اختیار اللہ نے دیا تھا، تو obviously لاجیکلی اب تیسرے نمبر پر اسی جماعت کی وضاحت قابل قبول ہوگی۔ تو یہ تفسیر قرآن باقوال الصحابہ ہوئی، بڑی لاجیکل، بڑی اس کے اندر ریزننگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو آپ کو کیا کہتے ہیں دو بڑی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، آگے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ محض لغت عربی کی بنیاد پر تفسیر قرآن کی حد بندی ہے۔ ہر چیز اپنی باؤنڈری میں ہوتی ہے نا، ہر چیز اپنی باؤنڈری میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فریڈم آف اوپینین، اب فریڈم آف اوپینین کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ ساری سرحدیں توڑ دیں، جو مرضی کر لیں۔ آپ کشتی میں سوار ہیں اور آپ نے کشتی میں ٹکٹ لیا ہوا ہے، یا آپ نے کشتی کا وہ حصہ خرید لیا ہوا ہے، تو دریا میں چلتے ہوئے آپ اس کے اندر سوراخ کر دیں، کوئی آپ کو پکڑ لے تو وہ کہتے جی میری جگہ ہے، میں نے سوراخ کر دیا، اجازت تو نہیں دی جائے گی۔ آپ کی جگہ ہے، آپ نے اپنی جگہ پہ سوراخ کر دیا، جس کا نقصان سب کو ہو رہا ہے۔ تو یعنی ہر چیز اپنی باؤنڈری کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے، محض لغت عربی کی بنیاد پر تفسیر قرآن کی حد بندی، اس کی یقینیت، اس کی قطعیت ممکن ہی نہیں۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ محض لغت عربی کی بنیاد پر تفسیر قرآن کی حد بندی، اس کی قطعیت، اس کی یقینیت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو لغوی معنی ہوتے ہیں، جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں، جو ڈکشنری کے میننگز ہوتے ہیں، ان میں بالعموم بڑی عمومیت ہوتی ہے، وہ بڑے اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ بڑے کامن ہوتے ہیں۔ تو آپ پھر اس کی حد بندی کیسے کریں گے؟ چلیں مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، صلاح، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نماز۔ قرآن کریم میں حکم اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو۔ اب صلاح کے جو لٹرل میننگ ہے، جو سب سے معتبر لٹرل میننگ ہے، وہ ہے دعا، وگرنہ صلاح کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا تحریک الصلوین۔ آپ جسم، اب میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ جسم کے جس حصے پر بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو ہلانے کا نام صلاح ہے۔ خیر یہ بڑے عجیب سے معنی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ صلاح کا اصل معتبر معنی جو ہے لٹرل میننگ، وہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو قرآن کریم نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، صلاح قائم کرو، تو اب آپ جو صلاح کا لغوی معنی ہے دعا، اس کی بنیاد پر آپ صلاۃ کیسے قائم کریں گے؟ اس کی صورت کیا ہوگی؟ پھر تو ہر ایک کی اپنی صلاۃ ہوگی کہ وہ جیسے مرضی دعا کرے، پھر ہر صلاۃ کی اپنی شکل ہوگی، اپنا وقت ہوگا، اپنی شرائط ہوں گی، اپنا مفہوم اور مطلب ہوگا۔ دعا ہی ہے نا۔ اس پر میں آپ کو ایک قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ جسٹس خلیل الرحمن رمدے صاحب جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، جب وہ جج ہوتے تھے ان کی اردلی میں ایک پولیس والا تھا، تو ان کے جو اردلی میں پولیس والے سے تو کچھ میرے پیچھے تراویح بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا جی فلاں ہمارے ایک پولیس کے ساتھی ہیں، تو ان کو سمجھائیں وہ نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر ذکر کرتا ہے کہ میرے پیر نے مجھے کہا کہ بس تم کیا کہتے ہیں، یہ تمہاری یہ نماز ہے، تم اس طرح کیا کرو۔ اب یہ دیکھو نا، دعا، اس پیر، وہ پیر نہیں، وہ بڑا خبیث تھا، وہ بڑا زندیق تھا جس نے نماز کا یہ طریقہ اس کو سکھایا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو دعا کرو۔ کیوں؟ صلاح کا مطلب دعا۔ اب آپ دیکھیں نا، اسی طرح چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ملنگ ٹائپ کا بندہ ہے اور اینکر اس سے کیا کہتے ہیں سوال کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اسی نماز نہیں پڑھ دیں، اسی نماز قائم کر دیں، ہم تو نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ نماز یعنی پڑھتا نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، وہ قائم کرنے کا اپنا ہی کوئی مفہوم لے رہا تھا۔ اب یہ ہے کہ صلاح کا مطلب دعا، اقیم و قائم کرنا۔ اب آپ دعا قائم کیسے کریں گے؟ ہر ایک کی اپنی شکل ہوگی۔ پھر تو نعوذ باللہ یہ تو اسلام رہا ہی نہیں نا، یہ تو ایک ڈرامہ بازی ہو گئی، نعوذ باللہ۔ آج جب کہ صلاح کا مفہوم سنت سے مکمل طور پہ ثابت ہے، اور ٹیکنیکلی یہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ مجمل نہیں رہا، یہ مفصل ہو چکا، یہ مجمل نہیں رہا، یہ مفسر ہو چکا، سمجھ آئی؟ ٹیکنیکلی، کیونکہ اقیم الصلاۃ کی اللہ کے نبی نے عملی طور پر تشریح کر کے بتا دی ہے کہ تم نے نماز یوں قائم کرنی ہے۔ اس کے باوجود فتنہ پرور لوگ صلاۃ قائم کرنے کا اپنا ذاتی مفہوم پیش کرتے ہیں، اسے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس فکر میں غلطاں ہیں۔ اگر صلاح کا مفہوم شریعت میں متعین اور اپنی حد بندی میں محدود نہ ہوتا تو اقامت صلاح کے مفہوم کا کیا حشر نشر ہوتا۔ ہم نے تو اذان کا حشر نشر کر دیا،
یہ کچھ بعض عرب چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر سنا ہے کہ ایک اذان ہوتی ہے، وہ بھی ٹیپ ریکارڈر اذان دیتا ہے، وہ ایک ہی اذان تمام مسجدوں میں سنی جاتی ہے، وہ پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ ایک ہی اذان جب ہوتی ہے تو ٹیپ ریکارڈر پہ وہ اذان ہوتی ہے، آٹومیٹکلی تمام مسجدوں میں وہ اذان ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو اقامت کا بھی حشر نشر کر دیا۔ ٹھیک، وَلَقَدْ